بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 226 اور باب شہادت علی الزنا والرجوع عنہا کا یہ آخری سبق ہے، اور بات کریں گے زانی کے محسن ہونے سے متعلق متفرق مسائل کہ زانی کا محسن ہونا حکماً بھی ثابت ہو سکتا ہے، کبھی عورتوں کی گواہی سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو اس میں ائمہ کے اقوال بھی ذکر کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی اس میں محسن ہونے کے اوپر گواہی دینے والے جو گواہ ہیں ان کے رجوع کی بات بھی ہوگی۔ تو یہ کچھ متفرق مسائل ہیں باب کے آخر میں جن کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں جس کا آپ کے ساتھ پچھلے سبق میں وعدہ کیا گیا تھا کہ گواہوں کا جو زانی اور زانیہ کو دیکھنا ہے، تو کیا اس سے گواہوں کا عدل اور ان کا متقی اور پرہیزگار ہونا یہ ساقط ہو جائے گا، وہ فاسق بن جائیں گے کہ انہوں نے ایک ننگی حالت میں دو لڑکے لڑکی کو دیکھ لیا تو اس سے ان کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ تو اس کا حکم ذکر فرما رہے ہیں کہ جب گواہوں نے کسی شخص کے اوپر زنا کی گواہی دی اور کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر اس کو دیکھا ہے، تو پھر بھی ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ پہلے عبارت ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ لأنه يباح النظر لهم ضرورت تحمل الشهادة فأشبه الطبيب بالقابلة۔ ان کا دیکھنا، گواہوں کا دیکھنا یہ مباح ہے، کیوں؟ کیونکہ ضرورت ہے ان کو گواہ بننے کی، یعنی گواہی کا تحمل کرنے کی ضرورت تھی، اور ان کا ارادہ بھی یہ تھا کہ ہم اس جرم کو چھپائیں گے نہیں۔ اگر چھپانا مقصود ہوتا تو پھر چھپا بھی لیتے، لیکن ان کا مقصد تھا کہ آگے جا کر گواہی میں نے دینی ہے اور اس جرم کا کلا کما کرنا ہے، تو اس نیت سے انہوں نے اس کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھنا ان کے لیے ضروری بھی تھا، تو اس وجہ سے ان کا دیکھنا مباح ہوا۔ اور یہ طبیب یعنی ڈاکٹر اور دائی یعنی جو لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے تو اس کے مشابہ ہو گئے کہ ان کو پھر ضرورت کی حد تک شرمگاہ کو دیکھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، اگرچہ عورتوں کی شرمگاہ کے لیے وہ جو عورت ڈاکٹر ہے وہی دیکھتی ہے، حتی الامکان اسی کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَنْكَرَ الْإِحْصَانَ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر شرائط لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه، ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة والإحسان يثبت بمثله، فلم تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحسان رجل وامرأتان رجما خلافا للزفر والشافعي رحمه الله۔ فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں نے گواہی دی ایک شخص کے اوپر زنا کی، زنا ثابت ہو گیا، اس کے بعد بقیہ تمام شرائط اس شخص کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن اس نے احسان کا انکار کر دیا کہ میں محسن نہیں ہوں، لہٰذا مجھے رجم نہیں ہونا چاہیے، مجھے کوڑے لگائے جانے چاہیے۔ احسان مطلب اس نے بقیہ شرائط ہوں گی، آزاد ہوگا، عقل ہوگا، بالغ ہوگا، لیکن بیوی کے ساتھ ہم بستری اور دخول اس کی اس نے نفی کر دی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، اصل مقصد تو اس کا یہ ہے نا۔ اور دوسری طرف اس کے ایک بیوی ہے جو اس نے بچہ بھی پیدا کر لیا ہے، اور وہ بچے کا نسب بھی اس سے ثابت ہو چکا ہے، تو اب یہاں پہ حکماً اس شخص کو محسن قرار دیا جائے گا، اگرچہ یہ انکار کر رہا ہو، کیونکہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا محسن ہونے سے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے دخول نہیں کیا بیوی سے، تو پھر یہ بچہ کدھر سے آیا؟ اس کا نسب کیوں ثابت ہے؟ تو لہٰذا نسب کا ثابت ہونا، اس کی بیوی سے اس کے بچے کا پیدا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص محسن ہے، فإنه يرجم، لہٰذا اس کو رجم کیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے، عبارت کا صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ دخول کا انکار کر رہا ہے تمام شرائط کے پائے جانے کے بعد، اس لیے کہ حکم نسب کے ثابت، اس سے نسب ثابت ہونے کے ساتھ جو حکم ہے وہ یعنی اس کے ہم نے بچہ پیدا ہوتی ہم نے حکم دیا کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور اسی سے نسب ثابت ہوگا، تو یہ حکم لگانا یہ اس کا یعنی دخول کا حکم لگانے کے مشابہ ہے۔ یہ ایسے یہ گویا کہ اس نے اس کے بارے میں ہم نے یہ حکم لگا دیا کہ اس نے اپنی بیوی سے دخول کیا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر وہ یعنی دخول ثابت ہو گیا، اسی وجہ سے اگر یہ طلاق بھی دیتے تھے اس عورت کو تو طلاق رجی واقع ہوگی۔ اگر ایک طلاق یا 2 طلاقیں دیتا ہے صریح الفاظ کے ساتھ تو وہ طلاق رجی ہوگی، اگر غیر مدخول بہا کو ایک طلاق دے تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے،
لیکن یہاں پر یہی حکم ہے کہ اگر اس بندے کا نسب ثابت ہو گیا ہے، نسب بچے کا اس سے ثابت ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ طلاق دیتے تو طلاق رجعی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی طلاق رجعی ہوتی ہے، تو لہذا اس طلاق رجعی کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص محسن ہے۔ والاحسان یثبت بمثلہ، اور احسان یہ اس طریقے سے بھی یعنی حکمن بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر عورت نے اس سے بچہ پیدا نہیں کیا تو پھر تو چلو اس کا جو انکار ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک قابل قبول تو ہے کہ یہ کہہ رہے کہ بھئی میں محسن نہیں ہوں، دخول نہیں کیا اور عورت کا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف ایک اور دلیل ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ گواہی دے رہے ہیں اس کے محسن ہونے کے اوپر، اس کی احسان کے اوپر ایک مرد اور دو عورتیں۔ اگر دو مرد ہوتے تو پھر تو قبول کرنے کے اندر کوئی شک نہیں تھا، لیکن یہاں پر ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں، تو دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں، وہ اس کے محسن ہونے کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ شخص محسن ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ خلاف لظفر و شافعی، سوائے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے، کہ ان کے نزدیک یہ شخص محسن نہیں ہوگا اور ان دو عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس کے محسن ہونے کے لیے۔ فالشافعي رحمه الله مر على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال، وزفر رحمه الله يقول إنه شرط في معنى العلة لأن الجناية تتغلظ عنده فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه، فصار كما إذا شهد ذميان على ذمي زنا عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا فلا تقبل لما ذكرنا، ولنا أن الإحسان عبارة عن الخصال الخميدة وأنها مانعة من الزنا على ما ذكرنا فلا يكون في معنى العلة، وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالة بخلاف ما ذكر لأن العتق يثبت بشهادتهما وإنما لا يثبت بسبق التاريخ لأنه ينكره المسلم أو يتضرر به المسلم۔ اس عبارت کے اندر امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو ائمہ احناف کے ساتھ اختلاف ہے کہ عورتوں کی گواہی یہاں پہ احسان کے لیے قبول کی جائے یا نہ کی جائے، تو امام شافعی رحمہ اللہ تو اپنی اصل پر ہی برقرار ہیں کہ عورتوں کی گواہی وہ اموال کے اندر قبول کرتے ہیں اور اموال کے علاوہ میں قبول ہی نہیں کرتے، لہٰذا یہاں پہ اموال والا معاملہ نہیں ہے، تو کسی شخص کو یہ احسان یا غیر احسان کا معاملہ ہے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ جہاں تک بات امام ظفر رحمہ اللہ کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو احسان کی شرط ہے یہ شرط ہے لیکن علت کے معنی میں ہے، یعنی اسی کی وجہ سے ہی آگے سزا کے اندر رد و بدل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ شرط ہوئی لیکن علت کے معنی میں ہوئی۔ جب علت کے معنی میں ہے تو زنا کی علت وہ گواہی ہوتی ہے ایک طرح کی جو گواہوں کی گواہی ہے، تو اس کے اندر عورتیں نہیں ہونی چاہیے، چار مرد گواہ ہونے چاہیے، تو لہٰذا یہاں پر بھی احسان کی گواہی کے لیے بھی مرد ہی ہونے چاہیے۔ یہ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ ہے۔ اب سنیں ذرا ان کی یہ تفصیل۔ فرماتے ہیں کہ جنایت یہ شرط محسن ہونا یہ شرط ہے، علت کے معنی میں ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ جنایت اسی وجہ سے یعنی اسی احسان کی وجہ سے ہی تتغلظ عندہ، یعنی جب یہ محسن ہونا پایا جاتا ہے تو اس وقت جنایت سخت ہوتی ہے، یعنی کوڑوں سے رجم کی طرف جاتی ہے، تو لہذا فیضاف الحکم الیہ، یہ جو کوڑوں سے رجم کی طرف حکم کیا تو یہ حکم اسی محسن ہونے کی طرف منسوب ہوا، تو لہذا فاشبہ حقیقت العلہ، تو یہ علت جو حقیقی علت ہے زنا حد زنا ثابت کرنے کی حقیقی علت یعنی گواہوں کا گواہی دینا، یہ اسی کے مشابہ ہو گئے، محسن ہونا بھی اور محسن ہونے کی گواہی دینا بھی، تو جب یہ حقیقی علت ہے تو اس میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہونی چاہیے، جس طریقے سے زنا کی حد ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں میں عورتوں کو ہونا جو ہے وہ درست نہیں۔ ایک مثال بھی امام ظفر رحمہ اللہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے یہ مسئلہ کہ دو ذمی شخص اپنے ذمی بھائی کے اوپر گواہی دیتے ہیں، یعنی اپنے ذمی کے اوپر، کہ اور وہ ایسا ذمی ہے جس کے اوپر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جس کے مسلمان غلام نے زنا کیا ہے، زنا عبد المسلم یہ ذمی کی صفت ہے کہ اس کے مسلمان غلام نے زنا کیا ہے، اس کے اوپر دو غیر مسلم گواہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اپنے غلام کو زنا سے پہلے ہی آزاد کر دیا تھا اور اس کے غلام نے جو زنا کیا ہے وہ آزاد ہونے کی حالت میں کیا ہے، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس غلام کو حد دگنا ہونی چاہیے، غلام ہونے کی جو حد آدھی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ گواہی اس کی قبول نہیں کی جاتی ان دو غیر مسلموں کی گواہی، کیونکہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ گویا کہ اس کے محسن ہونے کی گواہی دے رہے ہیں،
غلام کے محسن ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور محسن ہونے کی گواہی جو ہے اس کے لیے مسلمان ہونا گواہوں کا ضروری ہے، لہٰذا یہ غیر مسلم ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے مرد ہونا ضروری تھا، لہٰذا عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ محسن ہونا یا احسان جو ہے یہ علت کے معنی میں ہے۔ اسی کی وجہ سے دیکھو جو سزا ہے وہ دگنا ہوتی ہے یا سزا وہ سخت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثال بھی دے دی۔ فلا تقبل لماذا کرنا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ شرط ہے اور علت کے معنی میں ہے۔ اب احناف کی دلیل اور ان کا جواب سنیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ احسان، صفت احسان یہ علت کے معنی میں ہے، حد زنا کی یہ علت ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ علت اس کو کہتے ہیں کہ جو معلول کو یعنی معلول کو وجود میں لانے کا ایک سبب ہو، موجود میں لائے، اور جب وہ علت پائی جائے تو پھر معلول کا پایا جانا ضروری ہو۔ اور محسن ہونا کسی شخص کا یہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ پاک دامن ہو، وہ زنا سے بچے، کیونکہ وہ اس نے پہلے سے ہی شادی شدہ ہے وہ، تو اب اس کو زنا کی کیا ضرورت ہے؟ تو محسن ہونا یہ کیسے حد زنا کی علت بن سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ محسن ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ یہ زنا نہ کرتا، جبکہ یہ زنا کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ محسن ہونا یہ علت نہیں ہے، محض شرط ہے، اور وہ شرط بھی اس کے لیے کہ بس اگر یہ پائی جائے گی تو زنا کی جو حد ہے وہ کوڑوں سے رجم کی طرف جائے گی، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الاحسان عبارت عن الخصال الحمیدہ، احسان تو اچھی اچھی خصلتوں کو کہا جاتا ہے، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، شادی شدہ ہونا۔ وَأَنَّ مَانِعَةٌ مِنَ الزِّنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور یہ جو اچھی صفات ہیں یہ تو زنا سے روکنے والی، جس طرح پچھلے اسباق میں تذکرہ ہوا ہے کہ یہ تو یعنی روکنے والی، تنبیہ کرنے والی ہیں۔ فلا یکون فی معنی اللہ، بس یہ علت کے معنی میں نہیں ہو سکتی، یہ زنا کی علت کیسے بن سکتی ہیں؟ وسارا کما، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثال ایک اور دیتے ہیں حناف کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ اذا شہدوا به فی غیر هذه الحالہ، کہ گواہوں نے گواہی دے دی احسان کی اس حالت کے علاوہ میں، جیسے کہ یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے نکاح کیا ہوا ہے، اور یعنی ایک مرد ہے گواہوں میں اور دو عورتیں ہیں، وہ گواہی اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس شخص نے نکاح کیا ہے فلاں عورت کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس نے دخول بھی کر دیا ہے، تو ان کی گواہی کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی احسان کے لیے قبول کر لینی چاہیے، یہ احناف کا مسلک ہے۔ بخلاف ماذا کر، بخلاف اس صورت کے جو امام ظفر رحمہ اللہ نے اختیار فرمائی اور جس کو انہوں نے ذکر کیا کہ دو ذمی اگر ایک ذمی شخص کے اوپر گواہی دیں کہ اس نے اپنے غلام کو، یعنی اس زانی غلام کو اس غلام کے زنا کرنے سے پہلے ہی آزاد کر دیے تھے، لہذا اس غلام کی سزا وہ 50 سے 100 کوڑوں کی طرف جانی چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ مثال یہاں پہ فٹ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ لأن العتق يثبت بشہادتہما، یہاں پر ان دو ذمیوں کے ہی گواہی سے اس غلام کی آزادی ثابت ہوئی ہے، یعنی ثابت تو اسی سے ہی ہوگی، لیکن یہاں پر ثابت نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا لَا يَثْبُتُ بِسَبْقِ التَّارِيخ، کیونکہ انہوں نے تاریخ ایسی ذکر کر دی ہے کہ جو تاریخ زنا کی کیا فعل کرنے سے پہلے کی ہے، تو یہ تاریخ جو انہوں نے ذکر کی ہے تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ دونوں غیر مسلم ذمی گواہ کہ اس غلام کے اوپر سزا دگنا ہونی چاہیے۔ تو اس میں ایک مسلمان غلام ہے، اس کا وہ مسلمان غلام اس کا انکار کر رہا ہے، یا مسلمان کو اس کا ضرر ہے، تو غیر مسلم کی گواہی کسی مسلمان کے خلاف اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جس صورت میں مسلمان اس کا انکار کر رہا ہو یا مسلمان کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، اس وجہ سے غیر مسلم کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اسلام میں۔ تو یہاں پر جو ہم ان کی گواہی کو رد کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ تو ان غلاموں کی آزادی وہ انہی کی گواہی سے ثابت ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے کہا تو گواہی ثابت ہوگی اور آزادی بھی ثابت ہوگی اس غلام کی، لیکن دوسری طرف اس غلام کے اوپر جو سزا ہے وہ سزا ان کی گواہی کی وجہ سے وہ ثابت نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے ہم ان کی اس بات کو بھی رد کر دیں گے، ان کی گواہی کو بھی رد کر دیں گے، کیونکہ قبول تو ہم کرتے لیکن اس وجہ سے نہیں قبول کر رہے کہ اس میں مسلمان کا نقصان ہے، لہذا ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ محسن ہونا یہ علت تھا حد زنا کی، جس طرح امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو لہٰذا غیر مسلم کی گواہی اس میں قبول نہیں، یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں۔ فإن رجع شهود الإحسان لا يزمنون عندنا خلافا لظفر رحمہ اللہ وهو فرع ما تقدم۔ یہ آخری مسئلہ اور یہ آخری بحث اس باب کی یہی تھی کہ احسان کے جو گواہ ہیں وہ رجوع کر لیں،
یہی جو محسن ہونے کی گواہی دے رہے تھے، یہ گواہ محسن ہونے کی گواہی دے رہے تھے اور اس کی وجہ سے پھر اس کو رجم ہوا، اس کے بعد پھر وہ رجوع کر لیں گے تو حناف کے نزدیک یہ ضامن نہیں ہوں گے، امام ظفر اللہ کے نزدیک یہ ضامن ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ احسان علت کے معنی میں ہے، لہٰذا علت کے معنی میں ہے تو ان کا رجوع کرنے سے گویا کہ وہ جو شخص ہے وہ ناحق قتل ہوا، ناحق اس کو رجم ہوا، لہٰذا یہ ضامن ہوں گے۔ لیکن حناف فرماتے ہیں کہ یہ احسان کی جو صفت ہے وہ محض شرط ہے نہ کہ علت ہے، لہذا علت تو حد کے جاری ہونے کی وہ 4 گواہوں کا گواہی دینا ہے، احسان کی گواہی دینے والے جو ہیں وہ ایک شرط کی گواہی دینے والے ہیں، لہٰذا اگر وہ شرط کی گواہی دینے والے رجوع کر بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔